وہ صرف دارالعلوم تھا، پھر ایک ادھر بھی اسکول بن گیا، پھر سامنے کی جگہ مسجد بن گئی۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بلڈنگ پرانی ہے۔ تو میں ضمیر صاحب سے یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس وقت ہمارا جو P&L ہے، پروفٹ اینڈ لاس اس کو بولتے ہیں، وہ ہمارا اس وقت ڈیبٹ میں نہیں ہے، خسارے میں نہیں ہے، لیکن جتنی اس وقت بچت ہے وہ سب اس کی اپ کیپ میں لگے گی۔ اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے، اور جس طرح میں نے کہا کہ ویژن ہماری یہ تھی۔ اچھا، اسی طرح کل آپ نے سن لیا کہ وہ جو میاں ضمیر الحق صاحب کا سکول تھا جس میں وہ رہائش پذیر تھے، وہ جب ان کو ذمہ داری ملی تو انہوں نے یہاں پہ آ کے اپنا گھر بنایا اور اپنا گھر وقف کر دیا اور وہاں بھی سکول بنا دیا۔ اب اس چھوٹے سے گھر کے اندر کوئی پتہ نہیں ایک ایک کر کے جہاں کوئی کونا خدرہ نظر آیا انہوں نے کہا یہاں بھی کلاس روم ڈال دو، ادھر بھی ڈال دو۔ خود آرکیٹیکٹ تھے، اور میں جب آتا تھا میں کہتا تھا چچیان یہ تو سیفٹی کے لیے بڑا ولنریبل ہے۔ اور انہوں نے انتقال سے پہلے، میں یہ واقعہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ انتقال سے کوئی 2 یا 3 مہینے پہلے مجھے ایک دن فون آیا، انہوں نے کہا مولانا آپ 2 دن کے لیے ذرا فوراً پہنچ جائیں۔ تو میں نے کہا جی خیریت ہے؟ انہوں نے کہا نہیں آپ آئیں، اور میں یہاں پر آ گیا۔ انہوں نے کہا 2 دن کے لیے آنا ہے۔ میں شام کو پہنچا ہوں تو اگلے دن صبح وہ کار میں، اور جو آپی ان کی جو بیگم تھی انہوں نے مجھے بٹھایا، اور انہوں نے ایک ایک کر کے سارے اسکولوں کے اندر بنفس نفیس مجھے دکھایا، اور واپس آ کے انہوں نے کہا کہ جہاں تک ہم نے اس سلسلے کو آگے چلانا تھا چلا دیا، آگے تم لوگوں کی ایک ذمہ داری ہے۔ اس وقت تھوڑا سا میں جذباتی ہو گیا، میں نے کہا جی اس قسم کی باتیں کیوں کرتے ہیں، ہم کوئی ٹرسٹ بنا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا دیکھو میاں آپ جو کچھ کرنا ہے نا یہ کاغذ لاؤ اور جو مجھ سے لکھوانا ہے یہ لکھوا لو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہ جو سلسلہ ہے یہ چلتا اس لیے چل رہا ہے کہ نیتیں صاف ہیں، اس کے اندر کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے۔ تو اس کے لیے یہاں سے ایک کچھ سیکھ کے جائیں، علم حاصل کریں، قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزاریں، اور اس ادارے کے ساتھ جڑے رہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو بھی آپ کے بچے یا آپ کے رشتہ داروں کے بچے یا آپ کے محلے کے بچے جو یہاں پر آ کر داخل ہوں گے، میں آپ کو بالکل کانفیڈنس کے ساتھ، پورے حوصلے کے ساتھ اور پوری سوچ سمجھ کے ساتھ یہ آپ کو یہ ایک گارنٹی دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہاں سے جو فارغ و تحصیل ہوں گے ان کو نہ صرف تعلیم ملے گی بلکہ تربیت بھی ملے گی، کیونکہ تربیت اگر نہ ہو تو علم جو ہے وہ بہت خسارے کی ایک چیز ہوتی ہے۔ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا آپ سب لوگوں کا کہ اپنا وقت نکال کر، آج کل بہت مہنگائی کا دور ہے اور ہمارا ملک جو ہے اس میں جہاں بھی میں جاتا ہوں، ملک سے باہر جاتا ہوں تو ایک مایوسی کا عالم ہے، جسے کہتے ہیں کہ لوگ ڈس ایلیوژن ہیں کہ یہ پتہ نہیں ملک کدھر جا رہا ہے۔ تو ایک چیز میری یاد رکھیں کہ زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مملکت خدا داد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کی خود حفاظت کرے گا۔ اور میرا ایک زندگی کا اصول یاد رکھیں کہ اپنے سفیر آف انفلوئنس میں جتنا آپ بیسٹ کر سکتے ہیں وہ کریں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے جو دائرہ اختیار میں جو چیز ہے اس کا آپ سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے آپ پورا ملک تو نہیں سنبھال سکتے، لیکن جو آپ کے دائرہ اختیار میں چیزیں اس کے اندر بہتر سے بہترین کام کریں اور اس کا اجر دے گا، اور یہی پھر معاشرہ جو ہے پھر انشاءاللہ نکھر کے سامنے آئے گا۔ جن لوگوں نے یہاں پر ابھی کنٹریبیوٹ کیا، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور اس کے صدقے سے آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے، آپ کی اولاد کو سیدھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ ان کے یا والدین بیمار ہیں یا ان کے رشتہ دار بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ اور میری دعا ہے کہ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے، اور ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ لوگوں کی خدمت کرنے کا موقع عطا فرما دیں۔ وما علینا الا البلاغ۔